الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج کل اگر ہم کسی صحابی کا واقعہ بیان کریں، کسی انبیاء کرام میں سے کسی کا واقعہ بیان کریں، کسی اولیاء اللہ کا واقعہ بیان کریں، تو لوگوں نے صرف ان کو واقعات کی حد تک ہی محدود کر دیا ہے، ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار نہیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ جب مسجد میں کسی درس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ کہہ کر اٹھ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے مجلس میں جاتے ہیں، اپنے دوستوں میں جاتے ہیں، اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اگر ان کو پھر وہی واقعہ دہرایا جائے، ان کو یاد دلایا جائے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ چھوڑو یار، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، انہوں نے پیسوں کے لیے ایسے واقعات کو یاد کیا ہوا ہے، اور اپنے پیسے بنانے کے لیے وہ ایسے تقریریں کر جاتے ہیں۔ عملی زندگی ان کی بھی ہماری ہی جیسی ہے۔ نہیں اللہ کے بندو، ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ایک آدمی بزرگ ہے، میں نے خود اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا اے بزرگو، اتنی عمر ہو گئی آپ کو نمازیں پڑھتے، 5 وقت کے آپ نمازی ہیں، ایک چھوٹا سا کام میرے کہنے پر چھوڑ دیں، اللہ کتنا خوش ہوگا آپ پر۔ وہ سگریٹ پیتے تھے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ یہ سگریٹ چھوڑ دیں، آپ کے منہ سے بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ آپ مسواک کیا کریں تاکہ آپ کے منہ سے خوشبو آئے، اور آپ کی نماز 70 گنا بہتر ہو جائے گی، آپ کو نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ ملے گا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے فلاں صحابی کا واقعہ سنا ہے، فلاں صحابی کا واقعہ سنا ہے۔ حضرات، اگر ہم سمجھانے کی کوشش کریں تو آگے سے دلیلیں ہمیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ خود کو بدلنے کے لیے وہ ہم سے دین سیکھتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ میں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ فلاں صحابی سے کچھ گناہ ہو گیا۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، میری معافی کے لیے کچھ ہدایات فرمائیں تاکہ میں اللہ سے معافی طلب کر سکوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر اصرار کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، مجھے معافی کے لیے کچھ کلمات بتائیں جن کو پڑھ کر میں اللہ سے معافی حاصل کر سکوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا بیٹھ جا۔ وہ پھر بیٹھا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اذان کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ جا وضو کر کے اس نے نماز ادا کی، اور نماز کے بعد وہ پھر آ گیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ وہ پھر اصرار کرنے لگا اور کہتا ہے آقا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معافی کے لیے کچھ ہدایات فرمائیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا، تیری معافی ہو چکی ہے، تو نے جو نماز پڑھی ہے، تو نے جو وضو کیا ہے،
تیرے جو ہاتھوں سے گناہ ہوئے، تیرے ہاتھوں کے ذریعے سے جو پانی نیچے گرا ہے، تیرے اس پانی کی وجہ سے اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تیری آنکھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ نے تیرے اس وضو سے وہ گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تیری زبان سے جو گناہ ہوئے، اللہ نے اس وضو کی وجہ سے تیری زبان کے گناہ معاف فرما دیے۔ تیرے کانوں کی وجہ سے جو تو نے کچھ سنا ہے، تیرے کانوں کی وجہ سے جو کچھ گناہ ہوئے، اللہ نے وہ وضو کے ذریعے سے تیرے معاف فرما دیے۔